بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اسپارگو عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ یہی باتیں تو میں خود نہیں سمجھ سکی اور یہی باتیں سمجھنے کے لیے تو میں آپ سے درخواست کر رہی ہوں، راہیلہ نے کہا۔ اوکے، آپ بے فکر رہیں، میں یہاں سے جاتے ہی پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف کو رپورٹ کر دوں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ یہ مسئلہ حل کر لیں گے۔ آپ بے فکر رہیں، البتہ ایک وعدہ کریں کہ آپ اپنی شادی میں مجھے ضرور بلوائیں گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، بشرطیکہ کہ آپ بھی وعدہ کریں کہ آپ اس شادی میں بطور پرنس آف ڈھمپ شرکت کریں گے۔ کیا اس میں کوئی خاص بات ہے؟ ظاہر ہے، بطور پرنس آف ڈھمپ مجھے پرنس کی حیثیت والا تحفہ دیں گے، راہیلہ نے جواب دیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا اور راہیلہ تیزی سے مڑ گئی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ عمران مسکراتا ہوا دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا، پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ گیسٹ روم کے فون کا نمبر علیحدہ ہے، اس کا مطلب تھا کہ اس کا کوئی تعلق حویلی کے دوسرے حصوں سے نہیں ہے۔ پھر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ X2۔ رابطہ قائم ہوتے ہی مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں جناب، پاکیشیا کے ایک سائنسدان ہیں جن کا نام ڈاکٹر عظیم حسین ہے اور جو جدید میزائل پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں مجھے فوری معلومات چاہیے کہ وہ کس لیبارٹری میں کام کر رہے ہیں اور ان کا فون نمبر کیا ہے تاکہ میں براہ راست ان سے بات کر سکوں۔ آپ مہربانی فرما کر سر سلطان کے ذریعے معلوم کر لیں، میں 20-25 منٹ بعد آپ کو فون کر کے پوچھ لوں گا، تفصیلات بعد میں رپورٹ کروں گا، عمران نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ گو اس سے معلوم تھا کہ فون ڈائریکٹ ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے احتیاط کرنی زیادہ مناسب سمجھا تھا۔ پھر 20-25 منٹ کے انتظار کے بعد اس نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ X2۔ رابطہ قائم ہوتے ہی X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں جناب، عمران نے پہلے کی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر عظیم حسین 1 ہفتہ پہلے ہارٹ اٹیک سے وفات پا چکے ہیں۔ وہ لیبارٹری میں کام کرتے تھے، کام کے دوران ہی انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور پھر ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ وفات پا گئے۔ البتہ یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ وہ جس ریسرچ پر کام کر رہے تھے اس کے پیپرز نہ ہی لیبارٹری سے دستیاب ہوئے ہیں اور نہ ہی ان کی رہائش گاہ سے۔ اس سے حکومت بے حد پریشان ہے کیونکہ ڈاکٹر عظیم حسین کی اس ریسرچ پر پاکیشیا نے انتہائی کثیر سرمایہ صرف کیا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس ریسرچ سے پاکیشیا کے ایٹمی مراکز کا دفاع ناقابل تسخیر ہو جاتا، لیکن ڈاکٹر عظیم حسین کی اچانک موت اور ان کے ریسرچ پیپرز کی عدم دستیابی سے پاکیشیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، X2 نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ شکریہ جناب، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اب یہ بات تو اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ کنگز ریسرچ فائل تلاش کر رہی ہے، لیکن اس فائل کے لیے نوابزادہ راشد کو اغوا کرنا اور پھر ایک طیارے میں اس کی موت ظاہر کرنا، ان سب باتوں سے تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ کنگز کو یہ اطلاع ملی ہے کہ ڈاکٹر عظیم حسین نے ریسرچ فائل نوابزادہ راشد کے حوالے کی ہوئی ہے، یا کم از کم نوابزادہ راشد کو یہ معلوم ہے کہ فائل کہاں ہے۔ لیکن اگر ایسی بات ہوتی تو نوابزادہ راشد راہیلہ سے اس کا ذکر ضرور کرتا، جبکہ راہیلہ نے بتایا ہے کہ جب نوابزادہ راشد نے ڈاکٹر عظیم حسین سے ریسرچ کی حفاظت کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کا انتظام کر لیا ہے تاکہ ان کے اغوا یا موت کی صورت میں فائل حکومت پاکیشیا تک پہنچ جائے، لیکن ان کی موت کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس کے باوجود حکومت تک اس فائل کے نہ پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر عظیم حسین نے جو انتظامات کیے تھے ان میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو چکی ہے۔ ابھی عمران بیٹھا یہی باتیں سوچ رہا تھا کہ ایک ملازم داخل ہوا اور اس نے کھانا لگ جانے کی اطلاع دی تو عمران سر ہلاتا ہوا اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا تو کرسی پر بیٹھا ہوا ایک نوجوان بے اختیار چونک پڑا۔ نوجوان کے چہرے پر داڑھی بڑھی ہوئی تھی، سر کے بال بھی پریشان سے تھے اور جسم پر موجود لباس بھی مسلا ہوا تھا۔ وہ کرسی پر آہنی روڈز کی گرفت میں جکڑا ہوا تھا، اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ دروازہ کھلتے ہی کمرے میں 2 آدمی داخل ہوئے، جن میں ایک کا قد لمبا اور جسم دبلا پتلا سا تھا، جبکہ دوسرا چھوٹا اور بھاری جسم کا تھا۔ نوابزادہ راشد، میں نے دوستی کی خاطر اب تک تمہیں موت سے بچا رکھا ہے،
لیکن اگر اب بھی تم نے اس فائل کے بارے میں تفصیلات نہ بتائیں تو پھر میں بھی پیچھے ہٹ جاؤں گا، اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم مجھے سب کچھ بتا دو۔ میرا وعدہ رہا کہ تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ آنے والوں میں سے اس ایک نے قریب آ کر انتہائی سخت لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا ہے فاسٹر کہ مجھے اس فائل کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ میری ملاقات ڈاکٹر عظیم حسین سے ضرور ہوئی تھی، لیکن انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ فائل انہوں نے کہاں رکھی ہوئی ہے، اور میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر مجھے علم ہوتا تو میں یقیناً بتا دیتا، کرسی پر بندھے ہوئے نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ڈاکٹر عظیم حسین نے یہ فائل تمہارے والد کے ذریعے کہیں رکھوائی ہے، لیکن تمہارے والد وفات پا گئے ہیں اور ہم نے ان کی رہائش گاہ کی مکمل تلاشی لی ہے، لیکن وہاں سے فائل نہیں مل سکی، اور تم اپنے والد کے اکلوتے بیٹے ہو، لامحالہ تمہارے والد نے تمہیں اس فائل کے متعلق بتا دیا ہوگا۔ فاسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر ایسی بات تھی تو تمہیں میرے موت کی خبر اڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس طرح صدمے سے میرے والد وفات نہ پاتے اور تمہیں فائل بھی مل جاتی۔ اب مجھے کیا معلوم کہ کیا واقعی ڈاکٹر عظیم حسین نے وہ فائل میرے والد کے ذریعے رکھوائی بھی ہے یا نہیں، اور اگر رکھوائی بھی ہے تو کہاں؟ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں پاکیشیا جاؤں اور وہاں جا کر معلومات حاصل کروں، اور اگر وہ فائل مل جائے تو میں تمہیں اطلاع کر دوں۔ اس کے سوا بتاؤ اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تمہارے والد نے کسی بینک میں کوئی لاکر بھی لیا ہوا ہے؟ لاکر؟ وہ کیوں؟ قیمتی زیورات اور دستاویزات رکھنے کے لیے لاکر لیے جاتے ہیں، اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہماری رہائش گاہ پر بے شمار ملازم ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں، پھر ہمیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے کہ ہم حفاظت کے لیے علیحدہ لاکر لیں؟ یہ اطلاع ہمارے پاس بھی ہے، ہم نے تمہارے والد کے مینیجر سے بھی پوچھ گچھ کی ہے اور پوری رہائش گاہ کی تلاشی بھی لی ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ فائل تمہارے والد کو دی گئی تھی۔ اب تم بتاؤ گے کہ وہ کہاں ہو سکتی ہے؟ فاسٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ جس طرح تمہیں معلوم ہوا ہے کہ فائل میرے والد کے پاس ہے، نوابزادہ راشد نے کہا، یہ بات تمہیں نہیں بتائی جا سکتی، یہ ہمارا پیشہ ورانہ راز ہے۔ بہرحال یہ اطلاع حتمی اور درست ہے۔ فاسٹر نے اسی طرح سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، نوابزادہ، اب تم اپنی اور اپنی ہونے والی بیوی دونوں کی جان بچاؤ اور فائل حاصل کر کے تنظیم کو دے دو۔ یہ میرا تمہیں دوستانہ مشورہ ہے۔ اگر مجھے تم سے ہمدردی نہ ہوتی تو میں تنظیم کی مرضی کے بغیر تمہارے ہونے والے سسر کو فون کیوں کرتا؟ اگر تنظیم کو اس کا علم ہو گیا تو مجھے ایک لمحے میں گولی مار دی جائے گی۔ دوسرے شخص نے کہا، میں تمہارا مشکور ہوں کہ تم نے میری خاطر اپنی جان پر کھیل کر یہ کام کیا ہے۔ اگر کبھی موقع ملا تو میں یہ احسان ضرور اتار دوں گا۔ نوابزادہ راشد نے جواب دیا، اوکے، اب میں چلتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں فاسٹر کے ساتھ پاکیشیا بھیجا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ میں بھی ساتھ جاؤں، دوسرے شخص نے کہا، اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے سے باہر نکل گئے تو نوابزادہ راشد نے ایک بار پھر طویل سانس لیا۔ اس کا جسم مسلسل بندھے ہونے کی وجہ سے اکڑ سا گیا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ کیا کر سکتا تھا؟ آج اسے اس طرح بندھے ہوئے چوتھا روز ہو گیا تھا۔ اس دوران صرف اسے رفع حاجت کے لیے کھول کر لے جایا جاتا تھا اور پھر واپس لا کر باندھ دیا جاتا تھا۔ گو نوابزادہ راشد نے فاسٹر اور دوسروں سے بہت کہا کہ وہ فرار نہیں ہو سکتا، اس لیے اسے کیوں باندھا جا رہا ہے؟ تو اسے کہا گیا کہ یہ چیف کا حکم ہے تاکہ تم خودکشی نہ کر سکو، اور نوابزادہ راشد خاموش ہو گیا۔ اب ظاہر ہے وہ کیا کر سکتا تھا؟ ویسے اسے بار بار ڈاکٹر عظیم حسین پر غصہ آ رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اسے یہ دن دیکھنے پڑے تھے، اور اس کے والد بھی فوت ہو گئے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ سوائے غصہ کھانے کے اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ البتہ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا تھا کہ وہ فائل تلاش کرنے کی پوری کوشش کرے گا اور فائل حاصل کر کے فاسٹر کے حوالے کر کے اپنی جان چھڑا لے گا۔ اسے پاکیشیا کے مفادات اور میزائلوں وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اور نہ وہ دلچسپی لینا چاہتا تھا۔ عمران جیسے ہی دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو، عمران نے سلام دعا کے بعد کہا اور خود بھی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ پتہ چلا اس فائل کا؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ نہیں، البتہ یہ بات طے ہے کہ ڈاکٹر عظیم حسین نے واقعی فائل نواب معصوم علی خان کے حوالے کی تھی اور انہیں کہا تھا کہ اگر انہیں اغوا کر لیا جائے یا وہ ہلاک ہو جائیں تو وہ یہ فائل وزارت سائنس کے سیکریٹری تک پہنچا دیں گے، لیکن اس کے بعد کہاں گئی اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس فائل میں ڈاکٹر عظیم حسین کی ریسرچ کے ساتھ ساتھ BX میزائل کا فارمولہ بھی شامل ہے۔ عمران نے کہا، اس بات کا کیسے پتہ چلا کہ فائل واقعی نواب صاحب کے حوالے کی گئی تھی؟ ڈاکٹر عظیم حسین کی رہائش گاہ کی تلاشی کے دوران ایک سیف کے خفیہ خانہ سے ان کی پرسنل ڈائری ملی ہے، اس میں انہوں نے تفصیل سے اس بارے میں لکھا ہے۔ وہ بھی نواب صاحب سے فون پر بات کرتے رہتے تھے اور انہیں نواب صاحب کی حب الوطنی پر مکمل اعتماد تھا۔ عمران نے جواب دیا،
نواب صاحب کے مینیجر یا کسی ملازم کو تو بہرحال علم ہوگا۔ ان کے مینیجر نے صرف اتنا بتایا ہے کہ ڈاکٹر عظیم حسین ملاقات کے بعد گئے تو نواب صاحب کے پاس ایک سرخ رنگ کی ضخیم فائل تھی جو انہوں نے اس کے سامنے الماری میں رکھ دی۔ اس کے بعد نواب صاحب اپنی حویلی سے باہر نہیں گئے۔ اس کے باوجود میں نے پوری حویلی چھان ماری ہے، ہر امکانی جگہ کو چیک کیا، اس کے ملازمین سے پوچھ گچھ کی، لیکن فائل کا کہیں نام و نشان تک نہیں ملا۔ میں نے نواب صاحب کے ذاتی کاغذات بھی چیک کیے ہیں، لیکن نہ ہی کوئی ڈائری ملی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا کاغذ جس سے اس بارے میں کوئی اشارہ مل سکے۔ نواب صاحب کا جس بینک میں اکاؤنٹ تھا اس کے مینیجر سے بھی پوچھ گچھ کی ہے، اس کا کہنا بھی یہی ہے کہ نواب صاحب نے کبھی لاکر نہیں لیا۔ اس کے علاوہ سر سلطان کی مدد سے پورے دارالحکومت کے بینکوں سے بھی معلومات حاصل کی گئی ہیں، لیکن کہیں بھی ان کے نام پر کوئی لاکر نہیں ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر آخر یہ فائل کہاں چلی گئی؟ کیا اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہی مسئلہ تو حل کرنا ہے، اور یہ مسئلہ فی الحال تو لا حل بنا ہوا ہے۔ عمران نے جواب دیا، اس کی فراخ پریشانی پر شکنیں سے ابھر آئی تھیں۔ نواب زادہ راشد کا کیا ہوا؟ میں نے کوشش کی ہے، لیکن سوائے ٹیل اسٹار کے گیری ہوپ کے اور کوئی اس تنظیم کے وجود کا اقرار ہی نہیں کرتا، اور ریاست لاہامہ میں ہمارا کوئی آدمی بھی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں وہاں جانے کی فوری ضرورت بھی نہیں، کیونکہ فائل بہرحال یہیں ہے اور یقیناً کنگز کو خود اس کی تلاش ہوگی۔ عمران نے جواب دیا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہو سکتا ہے نواب زادہ راشد کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو کہ اس کا والد یہ فائل کہاں رکھ سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ وہ لوگ مینیجر سے پہلے پوچھ گچھ کر چکے ہیں، اس کے باوجود میں نے صفدر کو وہاں مینیجر کے اسسٹنٹ کے طور پر چھوڑ دیا ہے تاکہ اگر کوئی بھی بات ہو تو وہ اطلاع دے سکے، عمران نے جواب دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کوئی بات کرتا، اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، صفدر بول رہا ہوں سر، نواب معصوم علی خان کی حویلی سے۔ دوسری طرف سے صفدر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے مختصر بات کرتے ہوئے کہا، ابھی مینیجر کو فون آیا ہے ایکریمیا سے، بات نواب زادہ راشد نے کی ہے۔ اس نے مینیجر کو بتایا ہے کہ اس کی موت کی خبر غلط تھی اور وہ زندہ ہے، اور وہ خصوصی چارٹرڈ طیارے پر کل صبح پاکیشیا پہنچ رہا ہے۔ مینیجر نے اسے بڑے نواب صاحب کی موت کے متعلق بتایا تو نواب زادہ راشد نے اسے بتایا کہ اسے اطلاع مل چکی ہے، اور پھر فون بند ہو گیا۔ صفدر نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جب نواب زادہ راشد وہاں پہنچے تو تم نے اطلاع دینی ہے۔ نواب زادہ راشد کو انہوں نے کیوں رہا کر دیا ہے؟ میرا خیال ہے وہ نواب زادہ راشد کو استعمال کر کے یہ فائل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اوہ، ایک منٹ، اوہ، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، عمران نے بات کرتے کرتے ایک لخت چونکتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ کیسر سلیمان، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی، پرنس آف ڈم بول رہا ہوں، نواب صاحب سے بات کرائیں۔ یس سر، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ مزید مؤدبانہ ہو گیا۔ ہیلو، چند لمحے بعد نواب صاحب کی باوقار آواز سنائی دی، پرنس آف ڈھمپ نواب ابن نواب اعلیٰ حضرت بڑے نواب صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، کیسے فون کیا ہے؟ دوسری طرف سے نواب صاحب کی خوشگوار سی آواز سنائی دی، آپ کو ایک خوشخبری پہنچانی تھی، آپ مٹھائی تیار رکھیں، میں 2-3 ٹرک بھیج دوں گا۔ کیا مطلب؟ کیسی خوشخبری؟ نواب زادہ راشد صاحب نے نہ صرف زندہ ہیں بلکہ وہ کل صبح پاکیشیا پہنچ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی نواب زادہ راشد زندہ ہے؟ جی ہاں، وہ زندہ بھی ہیں اور بخیریت بھی۔ اوہ، تو پھر اس کی موت کی جھوٹی خبر کسی کو اڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مقصد ایک فائل حاصل کرنا تھا جو ایک سائنسدان ڈاکٹر عظیم حسین نے نواب زادہ راشد کے والد کو حفاظت کے لیے دی ہوئی تھی۔ وہ سائنسدان بھی وفات پا چکے ہیں اور نواب معصوم علی خان بھی وفات پا چکے ہیں۔ اب نواب راشد فائل حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ نواب معصوم علی خان نے وہ فائل آپ کے حوالے کی ہوئی ہے۔ فائل؟ کیسی فائل؟ مجھے تو نواب صاحب نے کوئی فائل نہیں دی، اور پھر نواب معصوم علی خان کا کسی فائل سے کیا تعلق؟ سائنسدان ڈاکٹر عظیم حسین نواب معصوم علی خان کے عزیز تھے، اس لیے انہوں نے حفاظت کے طور پر یہ فائل نواب معصوم علی خان کے حوالے کر دی تھی۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ نواب معصوم علی خان یہ فائل کہاں رکھتے ہیں؟ مجھے کیا معلوم، میری تو نواب معصوم علی خان سے ان کی وفات سے قبل صرف 2 بار ملاقات ہوئی تھی۔ ایک بار تو وہ خود نواب زادہ راشد کے ساتھ میرے پاس آئے تھے، اور دوسری بار میں ان کے پاس گیا تھا، اور بس، نواب صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بہرحال نواب راشد علی کی زندگی اور واپسی خوشخبری تو ہے نا؟ عمران نے کہا۔ ہاں، واقعی یہ خوشخبری ہے، اور میں یہ خوشخبری سن کر خوش ہوا ہوں۔ تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں مٹھائی کھلاؤں گا، نواب صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
اتنی مٹھائی میں اکیلا کیسے کھا سکوں گا نواب صاحب، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میں 2-3 ٹرک بھجوا دوں گا، آپ مٹھائی ان پر لوڈ کر دیجیے گا۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نواب صاحب بے اختیار ہنس پڑے۔ ٹھیک ہے، بھجوا دینا، نواب صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، اور عمران نے شکریہ اور خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ یہ آئیڈیا بھی غلط نکلا، ورنہ مجھے خیال آ گیا تھا کہ کہیں فائل نواب سلیمان خان کے پاس نہ ہو۔ عمران نے ریسیور رکھ کر ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ویسے حیرت ہے عمران صاحب، آخر فائل کہاں جا سکتی ہے؟ لازماً فائل اسی ویلی میں ہوگی۔ نواب لوگ اپنی دولت چھپانے کے لیے انتہائی عجیب و غریب جگہیں بنواتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ بہرحال نواب راشد آ رہا ہے، اگر ایسی کوئی جگہ ہوئی تو اسے لازماً اس کا علم ہوگا، عمران نے جواب دیا۔ لیکن اس کی نگرانی ہو رہی ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کنگز کے آدمی ہوں، ان کا تو بندوبست ہونا چاہیے، بلیک زیرو نے کہا۔ وہ تو ہو جائے گا، پہلے فائل تو ملے۔ میں دراصل پہلے اس کنگز کو ہوشیار نہیں کرنا چاہتا، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔